بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اپنے تک پہنچنے کا، اپنا قرب حاصل کرنے کا اور اپنی رضا حاصل کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی وقت میں بھی، عمر کے کسی بھی حصے میں اللہ تعالیٰ کو پانا چاہے، منانا چاہے، راضی کرنا چاہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عمر کے اسی حصے میں بھلے اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، جس حالت میں بھی ہو وہ اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بند نہیں فرماتے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے خاص طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بنا رکھی ہے، ایک طریقہ بنا رکھا ہے، جو انسان اس کو حاصل کرتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو سلاسل اربع ہیں، مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شہرت عطا فرمائی ہے اور ان کو ذریعہ بنایا ہے، ان میں سے کسی ایک سلسلے میں شامل ہو جائے، کسی اللہ والے سے جو صاحب نسبت بزرگ ہو اس سے بیعت ہو جائے، اور بیعت ہو جانے کے بعد وہ جو معمولات بتائیں ان کو حرز جان بنا کر پابندی سے کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا لے گا، اللہ کی رضا بھی پا لے گا، اور اللہ کا مضبوط تعلق بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ باقی سلاسل کی بنسبت ہمارا سلسلہ علی نقشبندیہ جو ہے، یہ سنت کی جو اہمیت ہے، اس کی وجہ سے اور سنت کو اپنانے کی وجہ سے زیادہ ممتاز ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے اندر سنت کا بڑا اہتمام ہے، اور اسی اہتمام سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرما رکھی ہے۔ ہمارے سلسلے میں 35 اسباق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے، یعنی دل کا سبق۔ باقی سلاسل میں ذکر لسانی سے ذکر شروع کروایا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے دل ہی پہ محنت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کا دل سنورتا ہے تو سارے معاملات سنور جاتے ہیں، اور جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو سارے ہی معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بنی آدم کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ سنورتا ہے تو پورا انسان ہی سنورتا ہے، وہ بگڑتا ہے تو پورا انسان ہی بگڑتا ہے، یعنی دل کے بگاڑ سے انسان بگڑتا ہے اور دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دل ہے، تو یہ دل جو ہے انسان کا بائیں طرف ہے، بایاں جو پستان ہے اس کے 2 انگلی نیچے، میل بپہلو یعنی پہلو کی طرف ہلکا سا یہ نشاندہی کی گئی ہے دل کی۔ تو انسان جب اس دل پہ توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور دھیان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اب زبان تعلق سے لگی ہے، جسم بالکل اپنی حالت میں ہے، اور صرف سوچ میں یہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے،
اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ بس اس توجہ اور دھیان کے ساتھ جو بندہ اس دل پہ اللہ اللہ کی در میں لگائے گا تو تھوڑے ہی وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس دل میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ انسان اللہ رب العزت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کو اللہ کا تعلق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب جتنا وہ محنت کرتا جائے گا اتنی دل سے غفلت نکلتی جائے گی، گناہوں کے خیالات نکلتے جائیں گے، اتنا ہی نیکی کا غلبہ ہوتا جائے گا اور اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد انسان کا دل اللہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو انسان پھر کبھی خود بھی سنتا ہے۔ ہر چیز بول سکتی ہے تو دل بھی انسان کا بولتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعضاء کو بلوائیں گے، انسان اپنے جسم کے اعضاء سے خفا ہوگا اور کہے گا کہ لما شہدتم علینا، کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ تو اعضاء کہیں گے جناب انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اللہ نے طاقت دی کہ ہم بولیں آپ کے خلاف۔ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زبان ہی نہیں بولتی بلکہ جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ بلوانے پہ قادر ہیں۔ تو جس عضو کو چاہے وہ نطق عطا فرما دیں، بولنے کی قوت عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اسی طرح جو انسان اپنے دل پہ محنت کرتا ہے تو اس کا دل بھی ایک وقت آتا ہے وہ اللہ اللہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ ہی ہوتے ہیں، اور انسان نہ بھی کوشش کر رہا ہو تو اس کا دل جاری ہونے کی وجہ سے ہر وقت اللہ اللہ کرنے کا اس کو اجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ محنت ہے جو ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے کروائی جاتی ہے۔ اور کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ بیٹھ جائیں، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی راسخ ہو جائے، اتنی پختہ ہو جائے کہ اللہ کے دھیان کی وجہ سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے اور نیکی کا کرنا بھی بہت آسان ہو جائے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسپیکر کی آپ آواز سن رہے ہیں، میں تو یہاں بول رہا ہوں، اس میک پہ بول رہا ہوں، لیکن وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہاں موذن کھڑا ہو کے اذان پڑھتے ہیں، اسپیکر تو وہ بہت اونچا لگا ہوا ہے، وہاں سے آواز نکلتی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے موبائل پہ بات کر رہے ہیں، دوسرا بندہ ہمارا اپنے موبائل کا اسپیکر آن کر دے تو ہماری آواز وہاں باہر اوپن ہو جاتی ہے، باہر کا بندہ بھی سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم یہاں بول رہے ہوتے ہیں، ایسا بول رہے ہوتے ہیں، کمرے سے باہر کی آواز نہیں جا رہی، لیکن وہ کئی میل دور بلکہ کئی 100 کلومیٹر دور جو ہے نا وہ دوسرا بندہ ہماری آواز سن رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیے ہے، عقل عطا فرمائی، اس کو اس نے استعمال کیا اور اس نے مقناطیسی لہروں کے اندر ایک ایسی ہلچل مچا دی کہ اس مقناطیسی لہروں کے ذریعے ایک جگہ سے آواز کو دوسری جگہ پہ آواز کو پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ مقناطیسی جو لہریں وہ تھر تھراہٹ اور وہ جو سرسراہٹ ہوتی ہے یا ارتعاش ہوتا ہے، وہ اس سے سرسراہٹ یا ارتعاش پیدا کرتی ہیں اور وہ آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں میں یہاں میک میں بول رہا ہوں اور ادھر سے دور سے اسپیکر سے آواز آ رہی ہے، اور وہی مقناطیسی لہریں ہیں جس نے ان میں ارتعاش پیدا کر دیا اور وہاں سے اونچی آواز سے آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ تو ایک اسپیکر میں جان چیز ہے، اس میں مقناطیسی لہروں کے ذریعے ارتعاش پیدا ہوا، وہ پھڑپھڑایا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تو انسان کا دل، میرا اور آپ کا دل تو ایک جاندار چیز ہے، اس دل میں اللہ نے جان رکھی ہے، اور اس دل کے اندر جب انسان اللہ اللہ کی طرف میں لگاتا ہے تو یہ دل بھی ارتعاش پکڑ لیتا ہے، یہ بھی پھر پھڑپھڑاتا ہے، اور اس دل کے اندر بھی ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ سرسراہٹ کون سی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی محبت کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی یاد کی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام کی ہوتی ہے۔ تو انسان اس کو سنتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ عاشق مشوق درمیان ایک راز ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ جو انسان کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہوتی نا، اسی انسان کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دل، میرے بندے کا دل میری یاد میں مصروف ہے اور میرے بندے کا دل میری محبت میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کتنا وہ بندہ پیارا لگتا ہوگا
اس کا اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے کتنا اچھا تذکرہ کرتے ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے کا دل میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور میرا بندہ یا میری بندی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس نے اس چیز کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے۔ سائنسی نقطہ کے لحاظ سے سائنسدان کہتے ہیں کہ جو آواز ہم سنتے ہیں اس آواز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، یعنی ایک تعدد ہوتا ہے۔ اس تعدد آواز کو ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ کانوں کو جو آواز سنائی جاتی ہے یا سنوائی جاتی ہے، فرض کریں کہ اتنے 100 سے لے کر اتنے 100 کی آواز سنتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ ایک رینج اور ایک حد ہوتی ہے کہ اس کے درمیان آواز ہمارے کان سنتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے کانوں کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی رینج چیک کرتے ہیں کہ کتنی دور سے آواز سن سکتا ہے اور کتنی قریب سے آواز سن سکتا ہے۔ زیادہ دور سے آواز نہیں سن سکتا، زیادہ قریب سے آواز نہیں سن سکتا، اس لیے وہ اس کے لیے ایک ایسا آلہ کان پہ چپکا دیتے ہیں جو اس حد اور رینج کے اندر رہ کر اس کی آواز کو سنواتا ہے۔ اور انسان کو، جس انسان کو کم سنائی دیتا ہے، اس کو اس آلے کے ذریعے آواز صحیح سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل آدمی کی طرح وہ آواز سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ آواز کا تعدد جو ہے وہ جانوروں کے اندر بھی مختلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رینج اور ہر انسان کی ایک جو ہے نا وہ صلاحیت الگ الگ بنائی ہے۔ اور حتیٰ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہیں، ان سب کی اپنی اپنی ایک جو ہے نا وہ رینج اور ایک حد ہے۔ اب مثال کے طور پر سانپ کو دیکھ لیں، سانپ کی رینج بہت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سانپ اتنا تیز دیکھتا نہیں ہے لیکن محسوس بہت جلدی کرتے ہیں۔ سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب بھاگتے ہیں یا شور مچاتے ہیں کہ سانپ سانپ سانپ، تو وہ اس وقت اس آواز کو سن کر ہماری طرف بھاگتے ہیں، جبکہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ 1 میٹر کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں تو سانپ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو انسان نظر نہیں آتا، اس کو ایک ہیولا سا نظر آتا ہے۔ اور ہر جاندار چیز کے اندر جو خون، جہاں پہ خون دوڑتا ہے رگوں میں، وہ رگیں اس کو گہری زرد نظر آتی ہیں، سرخ نظر آتی ہیں۔ وہ ان رگوں پہ حملہ کرتا ہے، اور وہ بھی کس لیے حملہ کرتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے حملہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سانپ کے 1-2 میٹر دور کھڑے ہیں، لاٹھی کے ذریعے سانپ کی کمر پہ اگر آپ آرام سے لاٹھی رکھ دیں، سانپ ہل نہیں سکتا، اور دوسرے ہاتھ سے آپ سانپ کو آرام سے کچل دیں، سر کو کچل دیں، تو سانپ آرام سے مر جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سانپ کی جو ہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ سانپ ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، تو وہ جو ہمارے قدموں کی آہٹ ہے اس کو سن کر وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں تو سانپ آپ پہ حملہ نہیں کرتا۔ ہاں اتنے آپ قریب ہیں تو آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کے اس کے سامنے انسان ہے یا جانور ہے، کوئی بکری ہے، ہرن کا بچہ ہے، کوئی بلی ہے، کوئی بھی ہے، صرف وہ رگوں پہ حملہ۔ اس لیے جب سانپ ڈستا ہے تو سیدھا وہ خون میں اثر کرتا ہے، کیوں کہ وہ خون کی رگوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ انسان کو یا جو بھی اس کے سامنے چیز کھڑی ہوتی ہے اس کی رگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بس وہ ایک ہیولا ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہیولا یا چھوٹا ہیولا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سامنے انسان ہے، سامنے کوئی جانور ہے، کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے یا کیا ہے سامنے، بس اس نے حملہ کرنا، اس کی فطرت ہے حملہ کرنا۔ اسی طرح بچھو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دیکھ نہیں سکتا، یا اس کی بینائی بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، تو وہ سانپ ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ جو انسان کے اندر ایک لہر ہے یا جو کیمیکل نکل رہے ہوتے ہیں اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شیر ایک ایسا جانور ہے کہ وہ انسان کے قریب سے بھی گزر جائے لیکن انسان ڈرے نہیں تو اسے حملہ نہیں کرتا اس کے اوپر۔ لیکن اگر انسان ڈر پڑے تو ڈر کی وجہ سے جسم سے ایسی شعائیں، ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جیسے پسینہ کا آنا یا گھبراہٹ کا ہونا، تو اس کو محسوس کر لیتا ہے، دور سے محسوس کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بندہ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پہلے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو سانپ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں، تو ان کی سننے کی ایک حد ہے، تو سانپ بہت دور سے محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں کے سننے کی مختلف حد ہوتی ہیں، رینج ہوتی ہیں۔
مثال کے طور پر یہ جو کتے ہیں، بلیاں ہیں، یہ زلزلے کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں۔ بعض ممالک میں کتوں کو اس لیے ٹریننگ دی جاتی ہے یا پالا جاتا ہے، مخصوص قسم کے کتے ہوتے ہیں مخصوص نسل کے، کہ وہ 2 دن پہلے، حالانکہ سائنس کے بنائے ہوئے آلات بھی نہیں پہچان پا رہے ہوتے، 2 دن پہلے ہی ان کی حرکتیں ایسی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ لہذا جن ملکوں میں زلزلے کثرت سے آتے ہیں ان ملکوں میں کتے پالے جاتے ہیں، تو 2 دن پہلے ہی وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ وہ جو زمین کے اندر جو شور ہو رہا ہوتا ہے، جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایک ایسا آلہ آیا ہوا ہے کہ آپ اس آلے کو جہاں کہیں رکھ دیں گے تو وہاں کی چیز کی آپ کانوں کے ساتھ ہیڈ فون لگا لیں یا ہینڈ فری لگا لیں، اس آلے کو وہاں رکھ دیں تو آپ کے کان میں اس کی اصل آواز آئے گی۔ جیسے پانی کے اندر رکھ دیں تو پانی کی اپنی ایک آواز ہے، تو اس آلے سے آپ آواز سن۔ اب عام طور پہ ہم نہیں سن سکتے، لیکن باقی جانور یا پرندے اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اب جو مچھلی ہے یہ پانی کی سرسراہٹ اور پانی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو پہچان لیتی ہے۔ لہذا اگر ایک چھوٹے تالاب میں مچھلی کو ڈالا جائے، ساتھ اگر نہر، سمندر یا دریا چل رہا ہو، اس پانی کی آواز کو پہچان کو سیمت میں وہ چھلانگ مار کے وہاں پہنچ جاتی ہے، بڑے تالاب میں پہنچ جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کی ایک اللہ نے حد رکھی ہے۔ اب یہ جن ملکوں میں زلزلے آتے ہیں تو وہاں کی جو بلیاں ہیں یا کتے ہیں وہ حرکتیں عجیب شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اندر کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اندر کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، جس سے وہ وہاں کے سائنسداں یا لوگ پہچان لیتے ہیں اور محتاط ہو جاتے ہیں کہ بھی بہت جلدی زلزلہ آنے والے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ بلیاں جو ہیں وہ خطرے کو بھانپ لیتی ہیں اور میوں میوں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض دفعہ کووں کو دیکھا کہ کوے بعض دفعہ خطرے کو بتا دیتے ہیں، مثلا آندھی آنے والی ہے یا بارش آنے والی ہے تو وہ کائیں کائیں شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے اشارے شروع کر دیتے ہیں یا چھپنا شروع کر دیتے ہیں کہ بندے کو چند گھنٹے پہلے پتہ چل جاتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح چیونٹیوں کو دیکھیں، چیونٹی جب بھی بارش آنا شروع ہو جائے گی یا کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی تو ساری چیونٹیاں چھپ جائیں گی، اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے پرندے سارے چھپ جائیں گے، یکدم چپ ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلے گئے۔ وہ پہلے کئی گھنٹے پہچان لیں گے کچھ تبدیلی ہونے والی ہے، قدرتی طور پر تبدیلی آنے والی ہے، تو اپنے اپنے جگہوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی ایک حد ہر ایک چیز کے اندر بنائی ہے، تو ہم اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بعض چیزوں سے کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی اپنی ایک حد بنائی ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ تو جو انسان اللہ اللہ کرتا ہے اس کے دل میں جب اللہ اللہ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، وہ ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کی محبت میں سرسراہٹ کرتا ہے یا وہ اس کے اندر کی جھرجھراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو انسان خود سنتا ہے، اور بعض دفعہ ساتھ والے بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جب وہ ذکر پہ بیٹھتے تھے اور ذکر کرنے کے بعد جب اٹھتے تھے تو کئی گھنٹے تک ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا بندہ بھی سن رہا ہوتا تھا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ پہلی رات مجھ سے بیعت ہو گئی۔ کیسے بیعت ہوئی؟ فرماتے ہیں جب شادی ہوئی پہلی رات جو اب ہم ایک کمرے میں اکٹھے ہوئے تو جب ہم واپس اٹھے، صبح اٹھے تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے پہلے بیعت فرمائیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جب میں آپ کے قریب ہوتی تھی تو مجھے آپ کے دل سے کلیئر آواز آتی تھی آپ کا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تو آپ مجھے پہلے سب سے پہلے بیعت فرما لیں، باقی سارے کام بعد کے ہیں۔ تو ہمارے کتنے ایسے مشائخ ہیں، ہمارے حضرت کے خادم ہیں جن کی قبر آپ وہاں خانقاہ میں دیکھتے ہیں، ان کی قبر وہاں بنی ظہیر صاحب، سب سے پہلی اور پرانی قبر وہاں مہد میں دیکھیں۔ جب آپ مسجد سے نکلیں سامنے گراسک پلاٹ ہے، گھاس والا پلاٹ، اس میں اب تو کئی قبریں بن گئی ہیں، وہاں ایک جو پرانی قبر ہے ظہیر صاحب، ہمارے حضرت جی کے وہ خادم تھے۔ بکریاں چرانا، بکریوں کا خیال رکھنا، مہد کے دیگر کاموں کا خیال رکھنا، جو حضرت نے کام ذمہ لگا دیا بس اس کو انہوں نے جو ہے نا حفظ جان بنا لیا۔ اتنی شیخ کی خدمت کی اور ساتھ اتنا ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہوئے ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی حادثاتی طور پر فوت ہوئے تھے تو فوت ہونے کے بعد ڈاکٹر تصدیق نہیں کر رہے تھے کہ یہ بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، چونکہ دل دھڑک رہا تھا۔ اب جب حضرت کو بات پہنچائی گئی کہ معاملہ یہ ہے، حضرت تشریف لے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں پر تو میں نے دیکھا تو ان کا دل اللہ اللہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اس کی تصدیق کر دیں، بندہ فوت ہو چکے ہیں، اس کا دل اتنا ذاکر تھا کہ یہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، لہذا اس کو آپ ہسپتال سے خارج کریں۔ چنانچہ پھر وہاں حضرت کے کہنے پر انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا، تو وہ ان کو جب واپس لے کر آ رہے تھے تو وہ خود فوت ہوئے ہیں لیکن دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ 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 کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست یہاں ملنے کے لیے آئے، ان کو کہ عزیز فوت ہوا، سلسلہ آرے رقص بندے میں شامل تھا،
تو وہ بتانے لگے کہ فوت ہونے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ میرے بیان میں آتا تھا، اور اس نے یہ واقعہ جو بھی نے ابھی سنایا وہ سنا ہوا تھا، ہمارے سلسلے کا ساتھی ہے وہ بھی، اس نے مجھے بتایا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ جی ہمارے فلاں عزیز فوت ہے، ڈاکٹر باڈی نہیں دے رہے، تو ہم وہاں گئے تو ہم نے ڈاکٹر سے درخواست کی کہ باڈی ہمیں دی جائے۔ انہوں نے کہا جب تک ہمیں اطمینان نہیں ہوگا ہم آپ کو باڈی نہیں دیں گے، یعنی کہ مجھے آپ دکھا دیجئے۔ میں جب گیا تو اس کا دل جو ہے نا وہ دھڑک رہا تھا، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا ساتھی ہے، یہ ذاکر شاغل بندہ ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، آپ مہربانی فرما اس کی باڈی دے دیں، اس کا دل جو ہے نا وہ زندہ ہے، خود مر چکے ہیں، یہ جو اللہ یہ جو دھڑک رہا ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ ابھی کی بات سنا رہا ہوں میں، چند دن پہلے کی۔ تو جن کا دل ذاکر ہو جاتا ہے اور جن کے دل میں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں تو پھر انسان کا دل ایسا بیدار ہوتا ہے کہ انسان پھر غافل ہونا بھی چاہے تو غافل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اللہ اللہ جو کرتے ہیں مراقبے میں، اس مراقبے کو اہمیت دیں، اور ہمارا سبق 5000 مرتبہ ایک وقت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی طرف لگانا ہے، وہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس 4 منٹ 5 منٹ 2 منٹ 4 5 2 منٹ سے دل بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں ذکر کی برکت ملے گی، لیکن جو اثر ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، جو ہمارا مقصود ہے، مطلب ہے، جو اللہ کا تعلق جس ذکر سے ملتا ہے وہ نصیب نہیں ہوگا ہمیں۔ ہمارے شیخ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا، دوائی دے دی، آپ دوائی لے کے واپس آ گئے۔ اب آپ کو ڈاکٹر نے کہا تھا یہ 3 گولیاں صبح لینی ہے، 3 گولیاں شام کو لینی ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک گولی 3 دن کے بعد لیتے ہیں، 3 گولیاں اکٹھی لینے کی بجائے ایک گولی آج لے لی، ایک 3 دن کے بعد، پھر ایک 3 دن کے بعد۔ اب ڈاکٹر کے پاس آ جائیں، شکوہ کریں جی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو ڈاکٹر کہے گا دوائی لے رہے ہو؟ جی میں لے رہا ہوں۔ بھئی کہاں اور کتنی، کب اور کتنی لے رہے ہو؟ جی ایک لے رہا ہوں گولی، اور وہ بھی 3 دن کے بعد۔ تو ڈاکٹر کہے گا نسخہ بھی ٹھیک ہے اور اسی بیماری ہی کے لیے دوائی ہے، دوائی کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تم میرے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، ایک وقت میں 3 گولیاں لینی تھی، تم 3 دن کے بعد ایک لے رہے ہو، اس لیے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ جو تمہیں حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ تو تم ایسا کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں فلاں 3 گولیاں لینی ہے، تب تمہیں فائدہ ہوگا، تب تمہیں چھوٹی سی بیماری سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اسی طرح ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ انسان آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے جب مراقبہ کرے گا تب انسان کو فائدہ ہوگا۔ یہ 2 3 منٹ سے فائدہ نہیں ہوگا، ہاں ذکر کی برکت مل جائے گی، لیکن یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے اس کو اہمیت دے کر جب ہم ذکر کریں گے تو پھر دل کی بیماریاں ختم ہوں گی، پھر دل ذاکر بنے گا، پھر اللہ کا تعلق گہرا نصیب ہوگا۔ تو یہ جو مراقبہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ذکر خفی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخفی ہی رکھنا چاہتے ہیں، یہ دل ہی کے اندر جو ہے نا اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو ذکر خفی بولتے ہیں۔ جیسے محب اور محبوب کے بارے میں بات مشہور ہے نا کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ تو انسان کا تعلق اللہ سے ایسا ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی یاد میں بیٹھتا تو مست ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظاہری طور پر دیکھنے والا سمجھے بندہ سویا ہوا ہے، گردن جھکی، آنکھیں بند ہے، پتہ نہیں بندہ کھویا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ آہ و نیاز میں لگا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس کی ایک تار جڑی ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بعض ہمارے ایسے مشائخ گزرے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ جب تک میں مراقبے میں بیٹھا رہوں، کوئی ملنے والا نہ آئے، کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے، کوئی مجھے اٹھائے نہیں، میں ایسا تیری یاد میں بیٹھا رہوں مست ہو کر۔ تو ذکر قلبی ایک نعمت ہے جس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے یا مراقبہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا خیر و ذکر الخفی، کہ بہتر ذکر خفی ہوتا ہے۔ اب جو کہ خفی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور حدیث میں آیا جس کو فرشتے سنتے ہیں اس سے وہ ذکر کو، یعنی جو ذکر فرشتے سنتے ہیں وہ ذکر لسانی ہوتا ہے، جس کو فرشتے بھی نہیں سن پاتے وہ خفی ہوتا ہے۔ اور خفی ذکر کے بارے میں فرمایا کہ 70 گنا زیادہ دوسرے ذکر سے، یعنی ذکر لسانی سے فضیلت رکھتا ہے۔ فرشتوں کو صرف ذکر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ ابھی خوشبو آ رہی کسی نیک عمل کی، لیکن وہ جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے اس کا پتہ یا تو اللہ کو ہوتا ہے یا بندے کو ہوتا ہے۔ پھر مراقبے کا سب سے بڑا فائدہ جو ابھی آپ نے سنا یہ ہوا کہ انسان کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، غفلت سے بچ جاتا ہے، اور جس بندے کا دل غفلت سے بچ جائے تو ظاہر سی بات ہے سارے گناہوں سے بچ گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، غفلت سے گزرنے والا لمحہ ہی انسان کو گناہگار کرتے ہیں۔
جب انسان کا دل غفلت سے بچ گیا تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچ گیا، پھر وسوسوں سے، گندی سوچ سے اور برے وساوس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ذکر خفی کرتا ہے، تو اس انسان کا دل اتنا جاری ہو جاتا ہے، اتنا جاری ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے اعضاء پر کنٹرول نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہوتا ہے مراقبہ کرنے کا یا بیعت کرنے کا، کہ انسان کا دل انسان کے کنٹرول میں ہو جائے، یعنی قابو میں آ جائے، انسان اپنی خواہشات کو دبانا سیکھ لے، گناہوں سے بچنا سیکھ لے۔ خواہش اٹھی اس کو دبا دیا، وسوسہ آیا اس کو چھٹک دیا، آگے نکال دیا۔ یہ نہیں ہے کہ وسوسہ نہیں آئے گا، گناہ کی خواہش نہیں اٹھے گی، نہیں ابھرے گی، لیکن قابو نصیب ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اور ذکر کی برکت سے دل جاری ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنے اوپر، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہو جائے، اس کا نفس قابو میں آ جائے کہ وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر نہ جا سکے۔ جیسے کسی نے کہا کہ ذکر القلب وسوسۃ و ذکر اللسان لقلقۃ، کہ بات تو ایسے ہی ہے کہ ذکر جو جب انسان ذکر کرتا ہے تو انسان کا دل اتنا پھر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے کہ انسان کے دل میں پھر غلط وسوسے بھی نہیں آتے، انسان پھر غلط وسوسے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کی پابندی جب نصیب نہ ہو اور انسان ذکر کر رہا ہو تو ایسا ذکر کا پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب وہ ذکر نہیں ہے جس سے انسان کو شریعت کی پابندی نہیں ہو رہی۔ ذکر تو وہ ذکر کہلاتا ہے جس سے انسان کو شریعت کی پابندی نصیب ہو جائے۔ تو اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ذکر القلب وسوسۃ، کہ زبان ذکر تو جو ہے وہ ذکر اللسان لقلقۃ، کہ زبان ذکر لقلقہ کی مانند ہے اور قلبی ذکر وسوسہ کی مانند ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ذکر قلبی کی عادت ڈالیں، مراقبے کی عادت ڈالیں، اس کو معمول سمجھ کے حرز جان بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل غفلت سے بھی خالی ہوگا اور ہمیں شریعت کے مطابق چلنا بھی، یعنی زندگی گزارنا بھی آسان ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے تو کوئی سہروردی ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر دل اللہ کی یاد میں مست ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چاہے تم نقش بندی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے تم قادری ہو، چاہے تم چشتی ہو، پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہاں، دل تمہارا اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، پھر تم سب کچھ ہی ہو۔ تو مقصد ذکر کرنے کا اللہ کی یاد ہے۔ اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ بیعت ہوتے ہیں جی برکت کے لیے، یہ ہمیں برکت مل جائے، کاروبار اچھا چلتا رہے، گھر میں برکت رہے، کوئی پریشانی نہ آئے، مصیبتیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا داری ہے، یعنی دنیا کی یہ غرض ہے۔ بیعت کا تعلق صرف اس مقصد کے لیے ہو کہ دل سے غفلت نکل جائے اور ذکر کی پختگی نصیب ہو جائے اور اصلاح ہو جائے اور اللہ کا تعلق ایسا نصیب ہو جائے کہ دل غفلت سے پاک ہو جائے۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو جو دنیا کے اندر پریشان کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی دور ہٹ جاتی ہیں، اور دوست جب انسان کا بڑا ہو، صاحب اختیار ہو، جب انسان اس کے پاس آئے جائے تو بہت سارے وہ مشکلات سے اور بہت ساری پریشانیوں سے بچا ہی رہتا ہے۔ لیکن جس انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا، تو کیا خیال ہے وہ اللہ دوست اس بندے کو پھر پریشانیوں سے محفوظ نہیں فرمائیں گے؟ دنیا دار عہدوں والے اپنے دوستوں کو حفاظت کریں تو اللہ پھر اپنے دوستوں کی حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میں تو اپنے چاہنے والے، اپنے ذکر کرنے والے اور اپنے ساتھ دوستی لگانے والوں کا نگران ہوں، ان کا ولی، ان کا سرپرست ہوں۔ تو مراقبے کی عادت ڈالیں، مراقبے سے شہوانی خیالات جو ہیں، نفسانی خیالات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے آسانی سے بچ جاتا ہے، گناہوں کے چنگل سے بچ جاتا ہے، غیر کی محبت سے بچ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ شریعت کے اوپر آسانی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ذکر کی برکت سے شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، پہلا فائدہ کیا ہوا؟ غفلت سے نجات ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شریعت پہ چلنا آسان ہو گیا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ذکر خفی کرتا ہے، تو پھر انسان کو ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے دل میں نیک اعمال اور ذکر کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔
یعنی انسان جیسے پانی پیاس لگتی ہے نا تو پانی کی چاہت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی چاہت ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو جب اللہ اللہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان چاہت رکھتا ہے کہ میں جگہ تلاش کروں، وقت مجھے ملے تو میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں، میں تلاوت کروں، میں نوافل پڑھوں، میں روزے رکھوں، ایک چاہت اعمال کی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو اعمال کی چاہت ختم ہوتی ہے نا، گناہوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر سے چاشنی نصیب ہوتی ہے، چاہت نصیب ہوتی ہے، انسان پھر اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا بلکہ اس میں جیسے پیاس لگ جاتی ہے تو پانی کو جب پی لیتا ہے تو اطمینان ملتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے تو بھوک سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ذکر نہیں کرتا تو بے چین رہتا ہے، جب ذکر کرتا تو پھر وہ اطمینان پاتا ہے، اس کا چارہ ہی نہیں ہوتا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ پھر سالک کی اور اس ذاکر کی یہی حالت ہو جاتی ہے، بس پھر وہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے جو ہے نا وہ موقع اور بہانے تلاش کرتا ہے۔ جب اس کو مل جاتا ہے تو پھر دعا کر کے بیٹھتا ہے اللہ اب کوئی نہ آئے، بس میرے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، آپ کے درمیان اور میرے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہ آئے۔ جیسے دنیا کی محبت کرنے رکھنے والے، نفسانی محبت رکھنے والے، ان کی جب آپس میں محبت ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے تو وہ تیسرے بندے کو بیچ میں نہیں آنے دیتے، کہ آ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تیسرا بندہ کیوں آیا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی دل کے اندر جو غیر کی محبت اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا اور دنیا کی جو مخلوق ہے اس کی محبت دل میں آنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ پھر بندہ خود بھی اس تمنا میں رہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی تیسرا نہ آئے، اور پھر اللہ بھی غیور ہیں، اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ میری محبت میں کوئی تیسرا بندہ شریک ہو جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لمبی خاموشی سے بیٹھتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ وہ لمبی خاموشی کوئی ایسے فضول نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی یاد میں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے تو ایسے جامد ہو کے بیٹھتے تھے، خاموش ہو کے بیٹھتے تھے کہ پرندہ بھی ان کو لکڑی سمجھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا تھا، اتنی لمبی خاموشی ہوتی تھی۔ اس لیے پہلے زمانے میں اس کو محفل سکوت کہا جاتا تھا۔ تابعین اور تابع تابعین کے دور میں ایسی محافل ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی جہاں صرف خاموشی سے بیٹھ کر اللہ کی یاد میں بیٹھا جاتا تھا اور لمبی خاموشی ہوتی تھی۔ بعد کے زمانے میں اس کو مراقبے کے نام سے یا محفل ذکر کے نام سے یا محفل مراقبہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ اب یہ ہمارے ہاں ہمارے دور میں اور پچھلے کچھ ادوار میں اس محفل سکوت کو کیا کہا جاتا ہے؟ محفل ذکر و مراقبہ یا ذکر یا مجلس ذکر۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے یا خانقاہ میں بیٹھا رہتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، لمبی خاموشی ہوتی ہے۔ اور اس خاموشی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، سما رہی ہے، دل خوش ہو کے روشن ہو کے کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے مشائخ نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے یہ چیز سیکھی، اور اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ذاکر شاغل ہوں گے وہ اکثر خاموش ہوں گے، وہ ہر وقت ٹٹر نہیں کریں گے، شور نہیں مچائیں گے، ہر وقت گفتگو نہیں کریں گے۔ ہماری تو حالت یہ نا غفلت کی، تھوڑا سا موقع ملتا ہے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، 2 منٹ ملے تو گپ شپ شروع ہو گئی، ان 2 منٹوں میں ہم کتنے نہ جانے باتیں کر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری عورتیں اور خواتین 2-4 منٹ کیا ملے ہزاروں جو ہے نا وہ گناہ اپنے پلے باندھ لیتی ہیں، غیبتوں کے، بدگمانیوں کے اور نہ جانے کس قسم کے الزامات کے ہزاروں گناہ اپنے پلے باندھ کے اٹھتی ہیں۔ چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے اور نامہ اعمال میں ہزاروں جو ہے نا ان کے گناہ لپٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو خاموشی ایک بہترین جو ہے نا وہ نعمت ہے۔ ہمارے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں اور جتنے بھی فقہا گزرے وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، آپ کی خاموشی لمبی ہوتی تھی۔ فقہا اور تصوف کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں وہ سب صوفیاء تھے، صاحب نسبت تھے، اور سب خاموش رہنے والے تھے، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔
اور واقعتاً جب بندہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، ذاکر شاگرد بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں۔ وہ خود تو خاموش ہوتے ہیں لیکن دل کا نور اتنا تیزی سے پھیلتا ہے کہ قلوب کو منور کر کے رکھ دیتا ہے، ان سے لوگوں کو ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ کس نے کہا حضرت آپ اتنے درجے والے ہیں، جید عالم ہیں، مجتہد ہیں اور مجتہد کے مقام پر فائز ہیں اور مجتہد فی الشرع ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ ایک ایسے بندے کی صحبت میں جاتے ہیں کہ وہ جو پڑھا ہوا بھی نہیں ہے۔ حضرت نے سن کر جواب ارشاد فرمایا کہ میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں، یعنی میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، لیکن جو بشر حافی ہیں وہ عالم باللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بھی کتاب اللہ پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات کو دیکھیں، وہ بھی خاموش طبع تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ علم کے بعد خاموشی کا مزہ آتا ہے۔ اکثر جو ٹٹر وہیں ہوتی ہے جہاں پر علم نہیں ہوتا، جہل لوگ زیادہ ٹٹر کرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ جاہل ہوگا وہ اتنے زیادہ کھڑکے گا، اتنے زیادہ گرجے گا۔ جیسے بادل خالی ہو نا تو بس وہ گرج کے واپس چلا جاتا ہے، شور کر کے واپس چلا جاتے ہیں۔ اور جو بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں خاموشی سے آتے ہیں، چھا جاتے ہیں اور چھم چھم برستے ہیں، ان کے اندر گڑگڑاہٹ بہت کم ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ گڑگڑاتے ہیں۔ لیکن جو خالی ہوتے ہیں وہ بس خالی جو ہے نا وہ شور کر کے شرابہ کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اندر سے بھرے ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، وہ زیادہ ٹاٹر نہیں کرتے، وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، خاموش طبع ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کے علم میں اتنی گہرائی ہوگی وہ اتنا ہی خاموش ہوگا، پہلے سوچے گا پھر بولے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ میں نے بولا کیا ہے۔ ہمارے جو مدارس میں علماء بنتے ہیں اور علماء کے بعد مفتی بنتے ہیں تو اس وقت تک وہ مفتی نہیں بنتے جب تک وہ علامہ شامی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے فتاوی شامیہ نہیں پڑھ لیتے۔ جو بھی بڑا مفتی ہوگا اس کے جو ہے نا وہ دارالفتاء میں یا اس کی لائبریری میں جو ہے نا وہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی شامیہ موجود رہے گی۔ اسی کو دیکھ دیکھ کے فتوے دیتے ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، صوفی تھے، اور خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، اور علامہ خالد کردی اور حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور خیر بزرگ خواجہ مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نقش بندی تھے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ بھی نقش بندی تھے۔ اسی کے سے ہمارے نصاب میں جو مشہور کتاب ہے شرح جامی جو ہے وہ نحو کی کتاب ہے۔ شرح جامی کے جو مصنف ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی ہیں جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو حاکم وقت کو خواب آیا کہ علامہ جامی کو یہاں روک لیجئے، تو انہوں نے جا کے روک دیا۔ پھر دوبارہ خواب آیا کہ پھر دوبارہ آ رہے ہیں، پھر روک دیجئے۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو حاکم وقت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں روک دیجئے، آپ ان کو کیوں منع فرما رہے ہیں، اتنا برا آدمی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ میرا اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ روزہ اقدس پہ وہ حاضر ہو گیا تو میں اس بات میں مجبور ہو جاؤں کہ اپنی قبر سے اٹھ کر میں اس کو ملوں، اس کا استقبال کروں، اس کو روک لیجئے۔ یہ مقام تھا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نقش بندی تھے، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے، سب صوفی تھے، سب نسبت تھے، اور اتنی ذکر کی محنت انہوں نے کی کہ اللہ نے ان سے علمی فیض جاری فرما دیا، روحانی فیض جاری فرما دیا۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ دین کا کام لیں تو ذکر کے ساتھ، علم کے ساتھ ذکر کی خوب محنت کریں، خوب مراقبہ کریں، اور اس مراقبے اور ذکر کی محنت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ترقیاں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں رسوخ فی العلم کا مقام عطا فرمائیں گے۔ ہمیں یہ غلط فہمی لگ گئی کہ علم اور ذکر کا آپس میں کیا جوڑ ہے، حالانکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر جب متعین فرمائے ان میں سے علم و ذکر کو اکٹھا رکھا، باقی سارے الگ الگ رکھے، کیونکہ علم اور ذکر کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ اس طریقے سے تصوف کا اور خاموشی کا ساتھ ہے، اور تصوف کا اور علم کا ساتھ ہے دامن چولی کا۔ جو صوفی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، اور جو جتنا بڑا صوفی ہوگا اتنا بڑا وہ عالم ہوگا، کیونکہ ذکر و مراقبے کی برکت سے انسان کی جو فکر ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر علم جو ہے نا علم لدنی اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جو بندہ جتنا گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، پھر اتنا ہی اس کو علم لدنی عطا کیا جائے گا، اللہ اس کو اپنی طرف سے علم عطا فرمائیں گے، اس کے علم کی ونڈوز کھل جائیں گی، دروازے اس کی کھڑکیاں جو ہے دماغ کی وہ اللہ اس کو کھول دیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے شیخ تھے
سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے نہیں بولیں گے تو وہ نہیں بولیں گے، آدھا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، وہ ابتدا نہیں کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں صاحب علم لوگ یا اللہ والے، وہ بات سے ابتدا نہیں کرتے، خاموش بیٹھے رہیں گے۔ آپ گفتگو کریں گے تو گفتگو کریں گے اور ان کی گفتگو جواب ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ ملتا تھا جب ہم ان کی خدمت میں جاتے تھے، مسکین پور شریف میں اجتماع ہوتا تھا، وہاں ہمیں 1.5 گھنٹہ یونیورسٹی یا کالج کے طلبہ کو دیا جاتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں بس ایک سوال ہوتا تھا، جب وہ بولتے تھے تو اس ایک سوال کو اسی گھنٹے پورے پونے گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اسی کے جوابات نکلتے، اتنی جزیات پیش فرماتے تھے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس ایک دماغ میں اتنی جزیات کہاں سے آتی ہیں۔ خواجہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر تھی، بیان فرماتے تھے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سے اوپر چلے جاتے تھے، اور ایک آیت پڑھتے تو اس کی تفسیر میں دوسری آیت لے کر آتے تھے، تیسری آیت کی تفسیر میں چوتھی آیت، یعنی تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرتے تھے۔ تفسیر القرآن بالقرآن سے ہوتی تھی ان کی تفسیر، کہ قرآن پڑھ کر قرآن سے تفسیر کیے جا رہے ہیں۔ شوگر کی بیماری ہے، 90 سال کا بڑھاپا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کمزوری اور ضعف کی حالت میں جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایسا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا علم سمٹتا ہی نہیں ہے، پھیلتے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ذکر کی برکت ہوتی ہے، اللہ علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہمیں تو 2 رکعت نفل پڑھنا جو نمازوں کے بعد والے وہ مشکل ہوتے ہیں، اور ہم خواب سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ علم ملے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا تھا، ہمیں وہ علم ملے جو علامہ شامی کو ملا تھا، ہمیں وہ علم ملے جو امام شافعی کو ملا تھا۔ اگر ہم اس علم کی برکت کے خواہشمند ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات جاگتے بھی تھے۔ اس علم کے اگر خواہشمند ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر رات کو عبادت کرتے رہتے تھے۔ جس نے پوچھا حضرت سو کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے کہ میں اگر سو گیا تو لوگ مجھ سے صبح مسئلہ پوچھیں گے، اور اگر مجھے مسئلہ نہ آیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو امام شافعی کو مسئلہ نہیں آیا، اور میں اگر سوتا رہا تو قوم بھی سو جائے گی۔ ان کو جگانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے میں رات کو جاگتا ہوں۔ تو علم کی برکت سے، ذکر کی برکت سے علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے، فراست نصیب ہوتی ہے، اور علم کی برکت سے انسان کو قوت ارادی نصیب ہوتی ہے، اور علم کی برکت سے انسان کو جو ہے وہ تفکرات اور تخیلات جو انسان کو جو ہے نا وہ ہر وقت پریشان رکھتے ہیں، وہ اس سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان کا دماغ فارغ ہوگا، پرسکون ہوگا، وہ اتنا ہی اچھی سوچ کا حامل ہوگا۔ اور انسان کے سوچ کی پکیزگی کہاں سے نصیب ہوگی؟ دل کی پکیزگی سے۔ جتنا دل پکیزہ ہوگا اتنی سوچ پکیزہ ہوگی۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں فکر کی گندگی ذکر قلبی سے پاک ہوتی ہے۔ اب جو ہمارا دماغ ہر وقت الجھا رہتا ہے، ہمیں قرآن کیوں بھول جاتا ہے، سبق کیوں بھول جاتا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں بھول جاتی ہے، آج کی بات کل کیوں بھول جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آج ہمارے دماغ کو تفکرات نے، تخیلات نے، نفسانی شیطانی وسوسے ہیں، انہوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جہاں نسیان ہوگا وہاں عصیان ہوگا، یعنی جہاں پر بھی گناہ ہوگا وہاں گناہ بھولنا بھی ہوگا۔ آج ہی میں طالبات کو بخاری شریف ہماری جو کل پرسوں ختم ہوئی، آخری سبق رہ گیا، وہ اجتماع پہ ہوگا انشاءاللہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے کچھ حالات واقعات میں بتا رہا ہوں طالبات کو اپنے گھنٹے میں۔ تو آج ان کو میں نے ایک واقعہ، اور بھی کئی واقعے سنائے، ایک واقعہ ان کو سنایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کے تھے۔ کتنے سال کے؟ 11 سال کے۔ 11 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے علم حدیث حاصل کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا۔ کئی اساتذہ سے علم حدیث حاصل کی، تو جو ان کے ساتھی تھے وہ لکھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے نہیں تھے۔ تو 7-8 دن کے بعد یا 14-15 دن کے بعد ساتھی نے کہا کہ بھئی آپ لکھتے نہیں ہیں تو آپ بھول نہیں جاتے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے الحمدللہ یاد ہیں۔ تو انہوں نے بطور آزمانے کے طور پر یا ہنسی مذاق میں، جیسے طلبہ ہنسی مذاق، اچھا پھر سنا، تو انہوں نے کہا اچھا سنائیں پھر۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں سنانا شروع کر دی، اور وہ ایسی حدیثیں تھیں کہ جو متن کے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے، سند کے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن، یعنی متن کا مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن واسطوں سے وہ حدیث ہمیں ملی ہے،
کہ ہم نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، پھر انہوں نے صحابی سے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. وہ سارے نام ایک سند میں کئی نام آتے ہیں، ناموں کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو سند کے ساتھ وہ حدیثیں سنائے جا رہے ہیں. اور وہ جو 14-15 کی حدیثیں جو سماعت کی تھی وہ تقریباً 15,000 حدیثیں تھیں جو حضرت امام بخاری نے ایک مجلس میں بیٹھ کے سنا دی. اور لکھا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے. ایسے ذاکر تھے کہ جب بھی اپنے سبق یا اپنے جو ہے نا کام سے فارغ ہوتے خاموش ہو جاتے اور بس آنکھیں بند اور ذکر میں بیٹھے ہیں. اور ایسے ذاکر تھے اس ذکر کی وجہ سے حضرت کو اللہ نے ایسی صفات عطا فرمائی تھی کہ آج بڑے بڑے صوفیاء کرام ان کو بیان کرتے ہیں. تو جہاں بھی ذکر کی کثرت ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں ذکر بھی ہوگا. گہرا علم ہوگا تو وہاں خاموشی ہوگی، اور خاموشی ذکر کی علامت ہے. صحابہ کرام اکثر خاموش رہا کرتے تھے، اور یہ چیز انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی. ان کا ذکر تدبر ہوتا تھا، غور و فکر ہوتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ کو آزمانے کے لیے چند علماء نے غلط سند کے ساتھ حدیثیں سنائی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ ساری کی ساری اسی مجلس میں بیٹھ کر پہلے ان حدیثوں کو دہرایا جو حدیثیں انہوں نے غلط سند کے ساتھ پڑھی تھیں. پھر اس کے بعد وہ حدیثیں انہوں نے صحیح سنائی جو صحیح سند کے ساتھ تھیں. یعنی اسی وقت سن کر ان کو اتنا یاد ہو گیا کہ وہ غلط سند کے ساتھ بھی سنا ڈالی اور جو صحیح سند کے ساتھ وہ بھی سنا ڈالی. اور جو پہلے میں واقعہ سنا رہا تھا تو میں بچیوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی نہیں کیا، بلکہ جو ان کے نسخوں کے اندر جو حدیثیں لکھی جہاں پر لکھنے میں غلطی ہو چکی تھی، ان 15,000 حدیثوں کو سن کر جو طلباء لکھ رہے تھے انہوں نے اپنی وہ حدیثوں کی غلطیاں بھی ٹھیک کر لی جو حضرت امام بخاری حدیثیں سنا رہے تھے. یہ جو قوت ارادی ہے، یہ جو حافظہ ہے، یا پھر یہ جو بصیرت ہے، یا جو انسان کو صبر و تحمل ہے، عاجزی ہے، وقار ہے، علم کی گہرائی ہے، گہری سوچ ہے، یہ ساری نعمتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ذکر قلبی سے ملتی ہیں. اس لیے بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، وہ سب صاحب نسبت تھے، ذاکر تھے، کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں زندگی گزار رہے تھے. ہمیں آج یہ غلط فہمی لگ گئی کہ جناب جو بندہ علم حاصل کر رہا ہو تو ذکر کرنے سے علم کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے پھیلایا وسوسہ، ایسی بات نہیں ہے. علم کی محنت کے ساتھ ذکر کی محنت ہوگی تو یہ علم چمکے گا، یہ خوب پھیلے گا اور خوب پھلے گا اور خوب اس سے انسان فائدہ حاصل کرے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے علماء دین کا کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں تصوف غالب ہے. کبھی زمانے میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ گزرے ہیں، وہ بہت بڑے صوفی تھے. تھانوی سلسلے سے ان کو مجازت تھی اور حضرت جو ہے نا وہ ذاکر شاغل بندوں میں سے تھے. اور حضرت آگے بھی جو ہے نا وہ حضرت کے ذریعے اللہ نے کتنا فیض پھیلایا. ایک مکمل کتاب تفسیر کی لکھی جو تقریباً جو ہے نا کئی 8 جلدوں پہ تقریباً ہے، کئی جلدوں پہ ہے، تو وہ تفسیر معارف القرآن مشہور ہے. حضرت نے وہ جو تفسیر لکھی اس میں بھی حضرت نے بار بار ذکر کے متعلق، خانقاہوں کے متعلق حوالے دیے ہیں باقاعدہ طور پر. تو وہ بھی بہت بڑے صوفی تھے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت شیخ الاسلام ہیں، آپ دیکھیں آپ بھی بڑے صوفی ہیں. ہمارے شیخ کو دیکھیں، اللہ کتنا آپ سے کام لے رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، بہت سے لوگوں کی زندگی کے رخ بدلے، اور وہ بھی آپ بھی بڑے صوفی ہیں. جتنے بھی اس وقت آپ نظر دوڑا لیں ہمارے زمانے میں جو بڑے بڑے علماء جن سے اللہ کام لے رہے ہیں وہ سب صوفی ہیں. تو تصوف کی محنت بہت ضروری ہے، اور اس تصوف کی محنت میں سب سے پہلی جو محنت ہے وہ دل کی محنت ہے، ذکر قلبی کی محنت ہے. تو آئیے ہم بھی اس کو شروع کریں. اور یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کو عالم بھی کر سکتا ہے، جاہل بھی کر سکتا ہے، کم پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے. میں نے بیان کے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے دروازہ سبھی کے لیے کھلا رکھے، کسی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. بس یہ کہ انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ پڑے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اس ذکر میں لگ جائے، ذکر قلبی میں لگ جائے. جتنا ذکر کرتا جائے گا دل پاک ہوتا جائے گا، اتنی سوچ پاک ہوتی جائے گی، اتنا انسان کو یہ نعمتیں ملتی جائیں گی. سوچ مثبت ہو جاتی ہے انسان کی، منفی سوچ سے جان چھوٹ جاتی ہے.
تو آئیے ہم اس بات کو دوبارہ یاد کر لیتے ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ آج کی مجلس میں جو سب سے اہم سبق پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں جس کام میں مشغول ہیں، طالب علم ہیں یا مدرسین ہیں پڑھا رہے ہیں، یا ہم دیگر دنیا کے کام میں مشغول ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں بیٹھا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے دل کو محنت کا میدان بنا لے، بس ذکر قلبی کی عادت ڈال لیں۔ سلسلے کے جو معمولات ہیں، مجلس ذکر میں اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق سلسلے سے ہوتا ہے، اس طرح خواتین بھی اکثر وہی ہوتی ہیں جو سلسلے سے جو ہے نا وہ جڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وہ ذکر قلبی کو اپنی عادت بنائیں، اور ذکر قلبی کا مطلب میں نے بتا دیا کہ مراقبے کو اہمیت دیں۔ ایک وقت میں بیٹھ کے دل پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، یہ نہیں ہے 2 منٹ 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ہم وقت نکالیں۔ دیکھو باقی کاموں کے لیے وقت نکل آتا ہے نا، تو ذکر کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ حتیٰ کہ ہمیں پیشاب آ جائے تو 5-10 منٹ پیشاب میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وضو کر رہے ہیں تو عام طور پہ 8-10 منٹ ہمیں یہ لگ جاتے ہیں، کھانا کھانے میں 8-10 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، اور کہیں شادی کے بیاہ کے موقع پہ جانا پڑ جائے 2-2 گھنٹے بھی ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم وہاں تو بیٹھے رہتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ اہمیت ہے دل میں۔ ہم کھانا ابھی لیٹ ہے کیوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے میں وہاں لگ جاتے ہیں، کیوں وہاں 2 گھنٹے لگا رہے؟ کیوں مشکل نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہمیں اہمیت ہے دل میں، اس کی قدر ہے اس کی۔ تو جب اللہ کے دل کی، ہمیں اللہ کے بارے میں ہمارا یہ دھیان ہو جائے گا، ہمارا دل اللہ کی محبت میں جب اتنا مست ہو جائے گا تو پھر اللہ کے ذکر کی اہمیت ہوگی۔ تو ہم اس اہمیت کو پیدا کریں، اور اس اہمیت جب پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر کو متلاشی رہے گا، تلاش کرے گا، موقع تلاش کرے گا کہ مجھے موقع ملے اور میں اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ اب آخری بات میں عرض کروں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ بس انسان ذکر کر رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے، اتنے سارے فائدے میں نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان یہ تصور کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے، تو پھر جب انسان اس نیت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ واقعتاً پھر اللہ کی رحمت مسلسل اترنا شروع ہو جاتی ہے، مسلسل۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے اللہ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جب انسان یہ گمان لے کر بیٹھتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نزول رحمت کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانک لیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو انوارات اور برکات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی برکت وہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے بھی محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے جو برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جس گھر میں ذکر ہوگا وہاں سکون ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جس جگہ پہ ذکر ہوگا وہاں سکون ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں۔ اب بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ جی ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، دھیان بڑھ جاتا ہے، ہمارا کام بیٹھنا ہے، اگر دھیان بنے نہ بنے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، کوشش ہم کرتے رہیں بس جتنا مکلف ہیں۔ خیال آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، ہٹاتے رہیں، مسلسل محنت جاری رکھیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ ہمارا کام تو بس اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہے، اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے۔ وہ اپنی یاد عطا فرما دے تب بھی بہت اچھا، نہ عطا فرمائے تب بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ کیا یہ تھوڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کی، گردن جھکا کے اپنے سامنے محبت والوں کی کیفیت بنانے کی توفیق عطا فرما دی، محبت والوں کی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دی؟ یہ تھوڑا ہے؟ رہوں میں بیٹھا اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ یہ شعر اسی لیے ہے کہ انسان بس دل جھکا لے، آنکھیں جھکا لے، سر جھکا لے اور اللہ کی محبت میں بیٹھ جائے۔ آج دنیا والے جو محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفسانی شہوانی محبت ہو جاتی ہے تو ان کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ ورق پلٹتا ہوں تو تیرا ہی چہرہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہو جاتا ہے جو نفسانی محبتیں پالتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں، شاغرین میں اور اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لے۔
جو اللہ کی یاد میں کثرت سے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ کتنی خوش قسمتی والی بات ہوتی ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، اور انہی میں سے کتنے ایسے انسان جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی یاد کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد میں رونا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں بہنا نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں زندگی بتانا نصیب ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی محبت سے خالی ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر بھی زندگی کیا زندگی ہے؟ زندگی کا مطلب ہی کیا ہے جس زندگی میں اللہ کی محبت نہ ہو؟ آئیے ہم بھی اللہ کی محبت سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور آج اللہ کی محبت کو اللہ سے مانگے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے تھے، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت اور آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی ان کی محبت کا بھی، اور اے اللہ آپ کی محبت کا بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا بھی سوال کر رہے ہیں، اور اللہ والوں کی جو جن کے دل میں اللہ بستے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے بھی محبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارے مشائخ ہیں، خانقاہوں والے لوگ ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، ان کی محبت بھی اللہ سے مانگیں، کیونکہ یہ محبت کا پیالہ انہی سے ملتا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر راست تک ہوتے ہیں۔ انسان کتاب سے ایک لائن پڑھ کے اگلے دن بھول جاتا ہے، لیکن ایک لحظہ اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ جائے تو اس ایک لحظے کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان کئی دنوں تک اللہ کو نہیں بھولتا۔ اس لیے بہت سارے سالکین اقرار کرتے ہیں، ہم جب اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں ہماری بیٹی چارج ہو جاتی ہے، کئی مہینے اس کا اثر رہتے ہیں۔ کیوں؟ تو اللہ والوں کی صحبت میں گئے، اور وہ جو اللہ والوں کے دل میں سینوں میں ایک دل ہے جو سورج کی طرح چمک رہا ہے، اس سے محبت الہی کی کرنیں نکل رہی ہیں، ان کی شعائیں جب دلوں پہ پڑتی ہیں تو دل خود روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے دیے کے ساتھ اپنے دلوں کا دیا جو ہے نا وہ لگائے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے چراغوں میں بھی جو دل کے ہمارے چراغ ہیں ان میں بھی اللہ کی محبت کا دیا جلتا رہے گا، روشنی ہوتی رہے گی، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم آج یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میں ایسا بنا لیجئے جیسے ہم آپ کو دکھنا چاہتے ہیں، یعنی جیسے آپ پسند فرماتے ہیں، ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند فرما لیں، سروں کو جھکا لیں، تصور و دھیان فرمائیں کہ آسمانوں سے اللہ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے فن سے لذات دنیا میں، تم آئے بندگی کرنے فن سے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی یہ جوانی ہے، ہوئی اندھی عقل تیری یہ کیسی جوانی ہے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر تو کر توبہ، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ، کہاں گئے باپ دادا سب کی جن کی تو نشانی ہے، کہاں گئے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، کہاں گئے خوبصورت پہلواں صاحب عقل بھاری، پھرے مغرور ہوا اندھا تیری بڑی نادانی ہے، تو نیکی کر نمازاں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، تو نیکی کر نمازاں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، جو آخر میں یہی نیکی تیرے خود کام آنی ہے، جو آخر کو یہی نیکی تیرے خود کام آنی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی
ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے۔ نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم ہو مراد اچھی جو پانی ہے، نبی کے در کا خادم ہو مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقوی بن، تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقوی بن، کہ تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے، کہ تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے، پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیت بھی ضروری ہے، پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیت بھی ضروری ہے، بجز مرشد کے اچھی بات پھر کس نے بتانی ہے، بجز مرشد کے اچھی بات پھر کس نے بتانی ہے، علامت پیر کامل کی کہ دیکھو اللہ یاد آئے، علامت پیر کامل کی کہ دیکھو اللہ یاد آئے، اسی مرشد نے دل سے حب دنیا بھی مٹانی ہے، اسی مرشد نے دل سے حب دنیا بھی مٹانی ہے، شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہو اس میں، عجب روشن ضمیر ہوئے عجب روشن پیشانی ہے، اگر تو طالب مولا ہے طالب دین و ایمان کا، اگر تو طالب مولا ہے طالب دین و ایمان کا، پکڑ تو جلدی مرشد کو نصیحت یہ ایمانی ہے، پکڑ تو جلدی مرشد کو نصیحت یہ ایمانی ہے، نصیحت یہ ایمانی ہے۔ رہائش شہر کلیانہ میں ایک ہفتہ ہوئی یارو، رہے سرسبز یہ قصبہ خدا کی مہربانی ہے، محمد عبد المالک شیخ کامل آئے اس میں جو اس کے آنے میں لوگوں کی بے شک حق رسانی ہے، قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بدگمانی ہے، عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ، کہاں گئے باپ دادا سب کی جن کی تو نشانی ہے، پھر اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، قبر میں جا بنانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین گنہگار سیاہکار بندے بندی ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم آپ کے بغیر بے سہارا ہیں، اے اللہ نامکمل ہیں، آپ کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ کریم پروردگار، آپ کے بغیر جینا بھی کیا جینا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ گناہوں کی وجہ سے آپ سے دور بھٹکے پھر رہے ہیں، دور بھاگتے پھر رہے ہیں، ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، نفس و شیطان کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کریم پروردگار، ہماری حالت پہ رحم فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ جھولیوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم اس قسم پرسی کے عالم میں کہ شیطان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، نفس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ کی رحمت سے دور نہیں ہونا چاہتے، گناہوں کی وجہ سے آپ کی رحمت سے دور ہوئے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر لیجئے، اللہ میں ذکر و فکر لوگوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں ذاکرین شاغلین میں شامل فرما لیجئے، مراقبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لیجئے، آپ کی محبت میں اور آپ کی یاد میں بیٹھنے والوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی ذکر و مراقبے کی توفیق سے مالا مال فرما دیجئے، دن بھر آپ کی اللہ یاد میں وقت گزاریں، رات کو اٹھ کر آپ کو منائیں۔ اللہ شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما دیجئے، شب بیدار لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم پروردگار، کب تک ہم آپ سے دور بھاگے پھر رہے ہوں گے؟ کب تک اللہ آپ سے دور بھاگتے پھرتے رہیں گے؟ اے اللہ کب تک ہم آپ کی رحمت سے دور بھاگتے پھرتے رہیں گے؟ اے کریم پروردگار، اب ہماری حالت پہ رحم فرما لیجئے، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ شیطان آپ کی طرف نہیں آنے دیتا، نفس ہمارا بگڑا ہوا ہے، گناہوں کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ کریم پروردگار، ہماری گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا دیجئے، ہمیں نیکی کی عادت ڈال دیجئے، اللہ ہمیں اپنی ذکر اور اپنے مراقبے کی اور اپنے اللہ یاد میں بہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار، ہمارے دل مرجھائے ہوئے ہیں، دلوں میں گناہوں کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، دلوں میں اللہ سیاہی اور سیاہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجئے، اپنے تعلق کا نور عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، اللہ ہم توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ کتنے یہ دوست احباب طلباء طالبات چھوٹے بڑے اللہ آپ کو منا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری دنیا و آخرت کو اچھا فرما دیجئے، ہمیں رزق واسع رزق حلال عطا فرما، فراخ کھولی برکت اور عافیت والی گھر بیٹھے بیٹھے عزت کی روزی عطا فرما، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے ہمیں ہمارے موجودہ آنے والوں کو بھی محفوظ فرما، ہمیشہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پردہ پوشی کے معاملے فرما، دنیا و آخرت میں گناہوں پہ پردہ فرما، دنیا و آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا و آخرت میں اللہ اپنے ہاں قرب اور قرب کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچی زندگی عطا فرما، قیامت کے دن بھی بخشے مجرمین کے سامنے کھڑا فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما جو اللہ مجرم بن کے تیرے حضور کھڑے ہوں پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما، پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، جو مسلمان ہیں سب کو نیکوکار لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جہاں کے مسلمان مظلوم و مقہور پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو، اس خانقاہ کو، اس مسجد کا تو صبح قیامت آباد فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کو مال و دولت میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ تعاون کرنے والوں کے مال و دولت میں اور ان کے گھر بار اہل و عیال میں بھی برکتیں پیدا فرما۔ محبت رکھنے والوں کو اپنی محبت عطا فرما، حاسدین ناقدین برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، اپنی دوری سے محفوظ فرما۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ہم آپ کے قریب کر کے دور کر دیے جائیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما، نفس و شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضریاں عطا فرما۔ کریم پروردگار تیرے بندے تیرے دروازے پر، تیری بندیاں تیرے دروازے پر ہاتھوں کو اٹھائے جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی نزول رحمت فرما کے ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما دیجئے، دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔
فرما، ہم میں یا ہمارے جاننے والوں میں کوئی بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں تعلق رکھنے والوں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک و صاف زندگی عطا فرما۔ اس ادارے سے تعلق رکھنے والوں کو، اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں کو اپنا تعلق عطا فرما۔ ہمارے شیخ کی عمر میں رزق میں صحت میں برکت پیدا فرما۔ اس طریقے سے ہمارے والدین جو حاجات ان کی عمر رزق صحت میں برکت پیدا فرما۔ عائزہ قارب والدین مشائخ اساتذہ میں جو فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما، جن کی آپ نے بخشش فرما دی سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے مدرسے کی خانقاہ کی اللہ حاجت ضرورتوں کو پورا فرما۔ مسجد مدرسے کی تعمیر و ترقی میں، تعلیم و تربیت میں ہماری مدد و نصرت فرما، ہمیں تنہا نہ فرما۔ جتنے بھی یہاں پڑھنے پڑھانے تعلق رکھنے والے مردوں یا عورتیں اللہ سب کی خوب اصلاح فرما، سب کو خوب اپنا تعلق عطا فرما، سب کو منار نور بنا، ہدایت کا سرچشمہ بنا۔ اے اللہ اپنے چاہنے والوں میں سب کو شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، براہ راست ہماری تربیت فرما اللہ، براہ راست ہماری تربیت فرما، ہمارے شیخ کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ جتنے ہمارے سلسلہ نقش بند کے مشائخ ہیں اے اللہ ان کے سینوں کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ کریم پروردگار ان نسبتوں کا ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی سلسلہ آل نقش بندیہ نسبت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا نصیب فرما۔ قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے مشائخ سلسلہ نقش بند کے ساتھ اے اللہ سرخروئی کے ساتھ ان کا ساتھ عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد۔ اے اللہ ہمارا اجتماع ہے 14 دسمبر کو کامیاب فرما، پوری دنیا والوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نافع بنا اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اہل علاقہ کے لیے خاص طور پہ رحمت و برکتوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما اور اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما، ہر معاملے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اجتماع کے معاملے میں جس طرح کا ہمارا تعاون کر رہے ہیں، مالی تعاون یا جس طرح کا بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، اس تعاون کو قبول فرما کہ ان کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔